ظلم کی رات، بگن کے مظلوموں کی فریاد۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاراچنار کے کلدم تنظیمیں زینبیون فاطمیوں حزب اللہ مہدی ملیشیا کے بارے میں بتائیں گے، جس کو عنایت حسین توری، تجمل حسین توری اور تہران توری لیگ کر رہے ہیں، جنہوں نے بگن کے مظلوم عوام پر لشکر کشی کے اور ظلم کا ایک دستان قائم کر گئے، جس میں ایرانی تربیت یافتہ کلدم تنظیموں نے بگن کے مظلوموں پر ظلم کیا۔ آتو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ 22 نومبر کی وہ سرد رات بگن کے معصوم باسیوں کے لیے عام راتوں کی طرح تھی۔ سورج غروب ہونے کے بعد لوگ روزمرہ کے معمولات میں مصروف تھے۔ بچے ماں کی گود میں دبک کر خوابوں کی وادی میں جا چکے تھے، بوڑھے شب کے سائے میں تسبیح تھامے دعاؤں میں مصروف تھے، اور بازار کے دکاندار اگلی صبح کی روزی روٹی کے خواب لیے نیند کی آغوش میں جا چکے تھے۔ مگر کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ رات ان کی زندگی کی سب سے بھیانک رات میں بدلنے والی ہے، ایسی رات جس کے اندھیرے میں ان کے گھروں کے چراغ گل کر دیے جائیں گے، ان کے پیارے ان سے چھین لیے جائیں گے، اور ان کی بستیاں ملبے کا کھیر بنا دی جائے گی۔ آدھی رات کا وقت تھا، چاندنی رات کی ٹھنڈک زمین پر چھا چکی تھی۔ اچانک بگن کا آسمان گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے لرز اٹھا، ایسا لگا جیسے کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ لوگ نیند سے بدحواس ہو کر اٹھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے، موت ان کے دروازے پر دستک دے چکی تھی۔ کلدم شدت پسند تنظیمیں زینبیون، فاطمیون، حزب اللہ اور مہدی ملیشیا نے وحشیانہ انداز میں بگن پر دھاوا بول دیا۔ مسلح دہشت گرد اندھیرے میں درندوں کی طرح گھروں میں گھس رہے تھے، دروازے توڑ کر مردوں، عورتوں اور بچوں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا جا رہا تھا۔ کچھ کو زندہ جلا دیا گیا، کچھ کی گردنیں کاٹ دی گئیں، اور کچھ کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ خواتین کی عصمت دری کی گئی، اور بوڑھوں کو لاٹھیوں اور بندوقوں کے بٹ مار مار کر شہید کر دیا گیا۔ حویلیاں، جھونپڑیاں، مکان، سبھی کو شعلوں کی نظر کر دیا گیا۔ بگن کا بازار، جو کل تک زندگی سے بھرپور تھا، آج جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا۔ جو کچھ قیمتی سامان تھا وہ لوٹ لیا گیا، اور پھر دکانوں میں آگ لگا دی گئی۔ کھیتوں میں کھڑی فصلوں کو بھی نہ بخشا گیا، پانی کے ذخائر کو زہر آلود کر دیا گیا تاکہ جو بچ گئے ہیں وہ بھی بھوک اور پیاس سے مر جائے۔ مگر ظلم یہاں بھی نہیں رکا۔ مسجدیں، جو امن اور عبادت کے لیے تھیں، دہشت گردوں کے نشانے پر آ گئیں۔ ان کے بلند و بالا مینار دھماکوں سے زمین بوس کر دیے گئے، محراب و منبر کو آگ لگا دی گئی۔ سب سے دل دہلا دینے والا منظر وہ تھا جب قرآن مجید کے نسخے بے حرمتی کا شکار ہوئے، کچھ کے اوراق زمین پر روندے گئے، کچھ آگ میں جونک دیے گئے۔ ایسا لگا جیسے بگن کے باسیوں سے ان کی دنیا بھی چھین لی گئی اور دین بھی۔ جب ظلم و ستم کی وہ رات گزری تو صبح کا سورج بگن کی سرزمین پر خاک اور خون میں لت نکلا۔ ہر گلی میں جلی ہوئی لاشیں بکھری پڑی تھیں، کوئی اپنی ماں کے بے جان جسم سے لپٹا رو رہا تھا، تو کوئی اپنے بچوں کی جلی ہوئی ناشیں اٹھا کر بین کر رہا تھا۔ جو زندہ بچ گئے تھے وہ تو زخمی تھے، ذہنی طور پر ٹوٹ چکے تھے۔ ان کی آنکھوں میں نہ نیند تھی نہ امید، صرف دہشت، خوف اور مایوسی کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ریاست خاموش رہی، نہ کوئی مددگار آیا، نہ کوئی انصاف کے لیے کھڑا ہوا۔ سیکیورٹی ادارے جو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے دعوے کرتے ہیں، وہ اس بربریت کے بعد بھی خاموش تماشائی بنے رہے۔ حکومت کے نمائندوں نے محض رسمی بیانات دیے، مگر کسی مجرم کو نہ پکڑا گیا، نہ ہی کسی کو سزا دی گئی۔ بگن کے مظلوم آج بھی انصاف کے منتظر ہیں۔ پشاور پریس کلب کے سامنے مسلسل احتجاج جاری ہے، بگن میں بھی کئی ہفتوں سے مظاہرے ہو رہے ہیں، مگر انصاف کی روشنی اب تک نہیں پھوٹی۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آن پہنچا ہے، مگر ان معصوموں کی فریاد سننے والا کوئی نہیں۔ یہ سوال آج بھی فضا میں معلق ہے، کیا کوئی ہے جو بگن کے ان مظلوموں کے لیے آواز اٹھائے؟ کیا کوئی ہے جو ان کے زخموں پر مرہم رکھے؟ کیا کوئی ہے جو انہیں انصاف دلائے؟ آخر یہ فریادیں بھی وقت کی دھندلک میں کھو جائے گی، جیسے ماضی کے کئی اور ظلم و ستم کے واقعات کھو گئے۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا سیاہ باب ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ بگن کے شہیدوں کی چیخیں آج بھی زمین کے اندر سے گونج رہی ہیں، اور وہ انصاف کی طلبگار ہے۔ کیا کوئی ہے جو ان کی مدد کرے؟ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئکن کو دبائے تاکہ ہمارے ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملے۔